چھوٹے بچے کو چند میجک ورڈ ضرور سکھانے چاہیے، جیسے پلیز کا لفظ استعمال کرنا، ایکسکیوز می کا لفظ استعمال کرنا، سوری کا لفظ استعمال کرنا، تھینک یو کا لفظ استعمال کرنا، جزاک اللہ، شکرن، اس کا لفظ استعمال کرنے. یہ میجک ورڈز ہیں. یہ الفاظ دوسرے بندے کے ساتھ محبت بڑھاتے ہیں، تو یہ چھوٹے بچوں کو سکھانے چاہیے. ہمارے مسلمانوں کے ماحول معاشرے میں یہ کوتاہی ہے کہ ہماری عورتیں بچوں کو یہ الفاظ نہیں سکھاتی، جبکہ کفر کے ماحول میں یہ الفاظ بہت زیادہ سکھائے جاتے ہیں. میں کئی دوستوں کو اپنا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ مجھے پیرس سے نیو یارک جانا تھا، تو میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک امریکن لڑکی آ کر بیٹھی جس کے پاس بیٹی تھی 2 سال کی تقریباً. میں اپنی کتاب پڑھ رہا تھا مگر وہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی، تو اتنا تو بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایئر ہوسٹس نے کھانا لگایا تو اس لڑکی نے کھانا لگوا لیا، تو میں نے معذرت کر دی کہ مجھے کھانا نہیں کھانا اور کتاب ہی پڑھتا رہا. اب میں نے اس دوران یہ دیکھا کہ وہ جو ماں تھی نا، وہ اپنی بچی کو اس نے 1 سپون رائس کھلائے اور اس کے منہ میں رائس ڈالنے کے بعد وہ اس کو کہنے لگی سے تھینک یو. ماں نے بچی کو کہا سے تھینک یو، تو 2 سال کی چھوٹی سی بچی تھی، اس نے کہا موم تھینک یو. پھر اس نے جب دوبارہ پھر اس کے منہ میں لقمہ ڈالا ماں نے، تو دوسرے لقمے پہ پھر کہا سے تھینک یو، اس نے کہا تھینک یو. اب ہر لقمے پہ جب تھینک یو ہونے لگا تو پھر مجھے بھی فیل ہوا کہ یہ کوئی نئی چیز ہے. تو میں حیران تھا کہ دیکھو ہر لقمے پہ یہ تھینک یو کا لفظ اس کو سکھا رہی ہے. اچھا، اس دوران کیا ہوا کہ ماں نے جب چمچ میں رائس ڈالے تو تھوڑے سے رائس اس کے کپڑے پہ گر گئے، تو وہ بچی نے نا اشارہ کیا مام کی طرف، موم موم ایسے کیا. تو ماں نے ان چاولوں کو ٹیشو پیپر سے صاف کیا اور اب ماں نے بچی کو کہا تھینک یو. چھوٹی بچی کو ماں نے کہا تھینک یو. تو مجھے تعجب ہوا کہ دیکھو یہ شکریہ ادا کرنا تو ہماری تعلیم تھی. اللہ فرماتے ہیں انشکر لی ولوالدی، میرا شکر ادا کرو، اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. حدیث پاک میں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو کرنا تو ہمیں چاہیے تھا. ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے اور کافر لوگوں نے اس کو اچھی چیز سمجھ کے انہوں نے اپنے بچوں کو سکھانا شروع کر دیا. میرا اندازہ تھا اس ایک کھانے کے دوران اس امریکن لڑکی نے اپنی بچی سے 36 مرتبہ تھینک یو کا لفظ کہلوایا. آپ بتائیں، آپ نے کوئی مسلمان ماں ایسی دیکھی ہے جو ایک کھانے کے دوران اپنے بچے سے 36 مرتبہ تھینک یو کا لفظ کہلوائے؟ ایک دفعہ بھی شاید نہ کہلواتی ہو. 36 دفعہ کہنا تو بڑی دور کی بات ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر شکریہ ادا کرنے کی عادت ہی ڈیولپ نہیں ہوتی. چنانچہ ہمارا ایک مدرسہ تھا ورجینیا میں، ایک مرتبہ کوئی 50-60 بچے تھے اور میرے پاس کوئی سویٹس تھیں. تو میں نے ان سب بچوں کو کہا کہ بھی آپ لوگ لائن بنا لیں، میں آپ لوگوں کو ایک سویٹ جو ہے نا وہ دوں گا. تو بچے بڑے خوش ہو گئے. چنانچہ وہ آ رہے تھے اور میں ان کو وہ جو میٹھی چیز تھی وہ دے رہا تھا. بچے اس کو بہت پسند کرتے تھے. 60 بچوں میں سے 4 بچے ایسے تھے کہ جنہوں نے سویٹ لینے کے بعد مجھے تھینک یو کہا، اور 60 میں سے باقی نے کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولا. اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ ہم مسلمان لوگوں کے گھروں میں عورتوں کی تربیت کا یہ حال برا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہی نہیں. 60 بچوں میں سے صرف 4 تھے جنہوں نے شکریہ ادا کیا اور باقی نے چپ کر کے آئے سویٹ لے کے جاتے بنے. اس لیے کہ کسی نے سکھایا ہی نہیں کہ کچھ کہنا بھی ہوتا ہے، کرنا بھی ہوتا ہے. تو یہ الفاظ بچے کو خوب سکھانے چاہیے. سوری کے لفظ، ایک دفعہ تو میں حیران ہی ہو گیا. آسٹریلیا میں تھا اور مجھے اپنا بلڈ دینا تھا ٹیسٹ کے لیے، روٹین ٹیسٹ کے لیے. تو ہمارے ایک تعلق والے تھے، ہارٹ سرجن تھے، وہ مجھے اپنے وارڈ میں لے گئے کہ حضرت
میں آپ کا بلڈ سیمپل لے کے اور اس کا ٹیسٹ کروا لیں گے. ہم نے کہا بہت اچھا ہے. ان کو میں نے بتایا کہ دیکھیں جو بلڈ نکالنا ہوتا ہے نا اس کے لیے تجربہ کار بندے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ میری وینز اتنی زیادہ واضح نہیں ہوتی کہ فوراً ہی اس کا بلڈ نکالا جائے. تجربہ کار بندہ چاہیے. عام ڈاکٹر اگر نکالنا چاہے تو وہ 3-4 ٹرائیاں کرنے کے بعد کہیں جا کے نکالتا ہے. اس نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں, ہم کر لیں گے. چنانچہ وہ گیا, اس کے بعد اس نے جا کے 2 ٹرائیاں کی تو 2 ٹرائیوں میں بلڈ نہیں اس سے نکل سکا. پھر اس نے سوچا کہ اچھا میں دوسرے ڈاکٹر کو بلا لیتا ہوں. تو وہ ایک آسٹریلین ڈاکٹر کو بلا کے لے آیا اور کہنے لگا کہ بھئی اس پیشنٹ کا بلڈ جو ہے نا لینا ہے, سیمپل لینا ہے, تو آپ پلیز میری ہیلپ کر دیں. اس نے کہا بہت اچھا. اب وہ آسٹریلین ڈاکٹر جب آیا تو اس نے آ کے پوچھا کہ پہلے کتنی دفعہ پرک کی ہے. اس نے کہا جی 2 دفعہ. تو وہ مجھے کہتا ہے سوری. یعنی جس نے پرک نہیں کیا تھا نا وہ سن کے کہ 2 دفعہ پرک کیا جا چکا ہے وہ مجھے کہتا ہے جی سوری. میں حیران ہوا کہ دیکھو یہ کافر ہے دیکھنے کو, لیکن اس کے اندر یہ ایسی اچھی عادت ہے کہ اس کو دوسرے کی تکلیف کا احساس ہے. پھر اس کے بعد اس نے میرا بازو پکڑا اور وین کی جگہ کو دیکھا اور وہ مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد سوری 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 کر رہا تھا. میں نے گنا تقریباً کہ بلڈ سیمپل لینے کے دوران اس نے 11 مرتبہ سوری کا لفظ کہا. 11 مرتبہ سوری کا لفظ کہا. میں اس وقت وش کر رہا تھا کہ کاش میرے اندر یہ عادت ہوتی کہ میں بھی اپنی غلطیوں کے اوپر اس طرح سوری کرتا. ایک کافر ہے اور اس کے اندر اتنا سوری کرنے کی عادت ہے. ہم مسلمانوں کے اندر کیوں نہیں ہے؟ ہونی تو ہمارے اندر چاہیے تھی. یہ تربیت کی کوتاہی, تربیت کی کمی کی وجہ سے ہے. ایک بڑا اہم نقطہ کہ جب ہم بچے کو کریکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت ریسپیکٹ فلی اس کو بتانا یہ بڑا اہمیت رکھتا ہے. ہم غصے میں بتاتے ہیں, بچے کو فیل ہوتا ہے کہ امی مجھ سے نفرت کرتی ہے, ابو مجھ سے نفرت کرتے ہیں, مجھ سے ہیٹ کرتے ہیں. ہم غصے کا منہ بناتے ہیں, تجھے بتایا نہیں ہے, تجھے سمجھایا نہیں ہے. تو اس وقت بچے کو جو سمجھانا چاہیے وہ بہت پولائٹلی سمجھانا چاہیے. جیسے کوئی ہمدرد سمجھا رہا ہوتا ہے نا تو سمجھا کے بات کرنی چاہیے, ڈانٹ کے بات نہیں کرنی چاہیے. اس ذرا فرق کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب بھی آپ بچے کو کریکٹ کرنا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, تو اس کو اس طرح نہ کریں کہ بچے کو کہ جی ڈانٹ کے کہہ رہے ہیں, نفرت سے کہہ رہے ہیں, بلکہ بچے کو یہ احساس ہو کہ بڑی ہمدردی کی وجہ سے مجھے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. تو بچہ اس چیز کو جلدی جو ہے وہ پک کر لیتا ہے. اور جب بچہ ڈس ریسپیکٹ شو کر رہا ہو اس وقت بچے کو کبھی بھی نہیں ڈانٹنا چاہیے, کیونکہ وہ ڈس ریسپیکٹ کے موڈ میں جا چکا. اب جتنا ڈانٹیں گے تو اس کے اندر نفرت کے جذبات بڑھیں گے, کم نہیں ہوں گے. اس وقت بچے کو خاموش ہو کے الگ ہو جانا چاہیے اور اکیلا چھوڑ دینا چاہیے تاکہ اس کا پارا جلدی اتر جائے, تاکہ اس کا غصہ جلدی ختم ہو جائے. چنانچہ بچے کے حقوق ماں باپ پر ہوتے ہیں. بچے کو اچھا کھانا کھلانا, اچھے کپڑے پہنانا. پھر بچہ بڑا ہو جائے تو اس بچے کو علم سکھانا, پھر گھوڑ سواری سکھانا, تیر اندازی سکھانا, سوئمنگ سکھانا. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچے کو یہ چیزیں سکھائیں تاکہ وہ ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزار سکے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سامنے بچوں کی دوڑ لگواتے تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاندان کے بچے تھے تو آپ تشریف فرماتے تھے اور ان سب کی ایک لائن بنوا دیتے تھے اور ان کو فرماتے تھے کہ تم دوڑ کے میرے پاس آؤ. تو بچے دوڑتے تھے اور ایک بچہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے اوپر آتا تھا تو نبی علیہ السلام اس کو بازوؤں میں لے کے سینے سے لگا لیتے تھے. پھر دوسرا بچہ اس کے اوپر آتا تھا, تیسرا اس کے اوپر, چوتھا اس کے اوپر. سارے بچے ایک دوسرے کے اوپر اس طرح آتے تھے. بچے بھی انجوائے کرتے تھے, نبی علیہ السلام بھی خوشی کا اظہار فرماتے تھے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچوں کو بھاگنے کے لیے کہا اور اپنی طرف بلایا اور ان کو جو ہے اس طرح محبت سے ریسیو کیا, اس میں میسج ہے
کہ باپ کو چاہیے کہ وہ بچے کے ساتھ اس عمر میں ایسے چھوٹے چھوٹے کھیل کھیلے جس سے کہ باپ اور بیٹے کی محبت بڑھے یا آپس میں بھائی بہنوں کے درمیان محبت بڑھے۔ ایک اور اہم نکتہ، بچے کی تربیت کے دوران بچے کو یہ اچھی طرح سکھانا چاہیے کہ زندگی میں محنت کرنی بڑی ضروری ہے۔ چنانچہ اگر آپ ہر کام ان کا خود ہی کر دیں گے تو بچے کو محنت کہاں کرنی پڑے گی؟ تو بچوں کو کام کرنے کا موقع دیں، وہ اپنا کام خود کرنے کی کوشش کریں۔ بلکہ ریسرچ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بچے کو اپنا پسینہ بہانے کا موقع دیں، یعنی وہ اتنا کام کرے کہ اس کا پسینہ بہے، اس کو پتہ چلے کہ محنت کس کو کہتے ہیں۔ تو بچے جب محنت کرتے ہیں اور پھر اس کا ریزلٹ اچیو کرتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ بچے کو یہ سمجھائیں کہ دیکھو محنت کرنی لازمی ہوتی ہے، اور پھر یہ ضروری نہیں کہ محنت کے بعد کامیابی ہو، محنت کے بعد کبھی کبھی ناکامی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے بھی اس کا ذہن بنائیں تاکہ بچہ مایوس نہ ہو، ڈپریس نہ ہو کہ میں نے اتنی محنت کی تھی اور یہ کام میں نہیں کر سکا۔ بھئی نتائج تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا، نتائج تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ محنت ہم کرتے ہیں، جب بچپن سے اس کا کنسیپٹ ہوگا کہ محنت میں نے کرنی ہے اور نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے، تو وہ ناکامی کے اوپر بھی مایوس نہیں ہوگا۔ پھر بچوں کو یہ سمجھائیں کہ ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف دیم سیلف، کہ بچوں کو اپنی کیئر کیسے کرنی ہے۔ بچے اپنے لباس کا خیال نہیں کرتے، اپنے ناخن کا خیال نہیں کرتے، اپنے بالوں کا خیال نہیں کرتے۔ ان کو بتانا پڑتا ہے کہ دیکھو ناخن کٹوانے ہوتے ہیں، بال کٹوانے ہوتے ہیں، ان میں کنگھی کرنی ہوتی ہے، اپنے کپڑے کو ایسے صاف رکھنا ہوتا ہے۔ یعنی بچے کو سمجھائیں ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف دیم سیلف، یہ ماں باپ سکھاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ کوئی کام کرے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ کام بچے کو خود کر کے دکھائیں۔ بچے کام کو کاپی جلدی کر لیتے ہیں، وہ اپنے باپ کو جیسے کرتا دیکھتے ہیں اس کو اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس، چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس۔ چنانچہ ہمارے ایک تعلق والے تھے، منگلہ ڈیم ایک ڈیم ہے جہاں بجلی بنتی ہے، وہاں پہ وہ چیف انجینئر تھے۔ تو ان کو روزانہ کالز آتی تھی منسٹرز کی، لوگوں کی، کہ شٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، کیوں ہو گیا، کیا پروگرام ہے، کیسے ہے۔ تو ان کو کالیں بہت آتی رہتی تھیں۔ تو ان کی ایک عادت بن گئی تھی کہ جب بھی فون بجتا تھا نا تو وہ فون اٹھا کے کہتے تھے ہیلو چیف انجینئر منگلہ اسپیکنگ، کہ بھئی پتہ چلے اگلے بندے کو کہ کون بول رہا ہے۔ تو وہ کہتے تھے چیف انجینئر منگلہ اسپیکنگ۔ وہ کہنے لگے کہ ایک دن میں باتھ روم میں تھا، میں جب اپنے ہاتھ دھو کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ میرے فون کی گھنٹی بج رہی تھی، لینڈ لائن جو ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرا چھوٹا بچہ تھا 2 سال کا، وہ بھاگا آیا اور اس نے آ کے کریڈل اٹھا کے اپنے کان سے لگایا اور کہنے لگا ہیلو چیف انجینئر منگلہ اسپیکنگ۔ یعنی اتنا چھوٹا بچہ وہ بھی اپنے باپ کو کاپی کر رہا ہے۔ تو چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس۔ تو باپ کو ایک ماڈل بن کے، ایک نمونہ بن کے رہنا پڑتا ہے تاکہ بچہ اس سے اچھی عادات کو دیکھے اور بچہ خود بھی اچھی عادات کو اپنائے۔